सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। अलाउंसेस और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरकारी मुलाजमीन का पारा हाई हो गया। हज़ारों मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। मुजाहिरीन ने धरना देकर शाहराह दस्तूर बंद कर दी। मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों से आए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के शुरा प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए और वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली। डी चौक और शाहराह दस्तूर के रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी गयी। ताहम मुजाहिरीन सारी रुकावटें अबूर करते हुए पार्लियामेंट के सामने पहुंचे। मुजाहिरीन ने कैबिनेट ब्लॉक में दाखिले की कोशिश की तो पहले वाटर कैनन से पानी फेंका गया और फिर बाद में लाठी चार्ज कर दिया गया। शुरा से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर, फैसल करीम कुंडी, ख्वाजा आसिफ और उस्मान काकड़ भी पहुंचे। मुजाहिरीन से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। पाकिस्तान के अवाम खल्के खुदा जब तक इस मुल्क की हुक्मरान नहीं बन पाएगी तब तक ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल पे पहुंचेगी, तब तक ये जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने मुलाजमीन के मुतालबात की हिमायत की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इस हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये वो हुक्मरान है जिन्होंने इक़्तिदार से पहले आपसे कहा था, नौजवानों से कहा था कि हमारी हुकूमत आई तो हम 1 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करेंगे, कहा था कि नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना खालिद और नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मीर कबीर शाही भी सरकारी मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। अलाउंसेस और तनख्वाहों में इजाफे के लिए वफाकी मुलाजमीन 10 घंटे से इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं। हज़ारों मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे रखा है। एहतजाज और धरने के बारे में मज़ीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, क्या सूरत हाल है अभी? आज बिल्कुल मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। और आज जो है प्रेस क्लब से रैली निकाली गई वजारत ख़जाना तक, और उसके बाद जो है वो शाहराह दस्तूर और डीचो की जो है रुकावटें अबूर करने के बाद जो है पार्लियामेंट हाउस ये मुजाहिरीन जो पहुँच चुके हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता 8 घंटे से जो है यहाँ पर धरना दिया है। लाठी चार्ज भी पुलिस की जानिब से की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन ये मुजाहिरीन जो हैं ये अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे जो अलाउंसेस हैं उनको बढ़ाया जाए और जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ में जो सरकारी मुलाजमीन को अलाउंसेस मिलते हैं वही हमें अलाउंसेस दिए जाएं। और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल गेट के सामने जो है हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और अब से कुछ देर पहले जो है एक मुज़ाकराती कमेटी जो है बनाई गई और मुज़ाकराती कमेटी में जो है मुजाहिरीन में से भी 5 लोगों के नाम लिए गए और उसमें एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं वो भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। और इसके अलावा इंतज़ामिया के सीनियर लोग जो हैं वो मुज़ाकरात में शरीक हैं। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुज़ाकरात में क्या तय पाया जाता है। ठीक है बिलाल विर्क, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख्वाजा आसिफ की वजह से परेशान थे। उन्हें मशवरा दिया कि असेंबली में तकरीरें होती रहती हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तुम ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ से घबराते हो। अहमद नूरानी की ट्वीट पर वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि कार्रवाई करो। मैंने कहा कि कार्रवाई नहीं बनती। एजाज शाह ने कहा कि उसकी टांगें तोड़ो, अदालत नहीं जाऊँगा। एमएसए साहब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और उनका ख़ास तौर पे ये ख्याल था कि चूँकि ख्वाजा आसिफ असम्बली में बहुत ज़्यादा तकरीरें करते, मैंने कहा सर असम्बली की तकरीर पे कोई FIA थोड़ी एक्टिव होती। और उन्होंने कहा कि तुम जो है वो मतलब घबराते हो। मैंने कहा जी मैं घबराता हूँ, मेरा क्या ताल्लुक़ है, मुझे ये बता दें, या तो कोई ताल्लुक़ बता दें। किससे घबराते हैं, किससे? ख्वाजा आसिफ से, मियाँ नवाज शरीफ से। क्या कहा एजाज शाह साहब ने? उन्होंने कहा कि मतलब ये वज़ीर दाखिला थे जी हाँ, तो अभी नए आए थे, तो उनका ख्याल ये था कि चूँकि मैं मिनिस्टर इंटीरियर हूँ तो मुझे मेरे लिए किसी ने कहा है तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं कहते बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून ये कहता था फिर मिनिस्टर इंटीरियर तक ही होना, मैं कोर्ट जावा। हमने इसी तरह कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं कोर्ट जावा। तो मैंने कहा सर रोज कितने जाना? अच्छा। मैं कहा सर कोर्ट ही जावांगे।
نہیں یہ کیا بات تھی, میں کورٹ کیوں جاؤں, ٹنگے توڑ دو, یہ کر دوں. میں نے کہا اچھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کہا. جی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسکردو اور گلگت کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے گلگت میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا. DGI کے مطابق اسٹیٹ آف دی آرٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک SCO کا منصوبہ ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یہ مرکز IT اور ڈیفنس کمیونیکیشن میں اہم کردار ادا کرے گا. ISPR کے مطابق اسکردو پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا. اس موقع پر آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی, جس پر آرمی چیف نے پاک فوج کے بلند مورال اور سخت موسمی حالات میں آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں نواز شریف سمیت نون لیگ کے رہنماؤں پر غداری کے مقدمے پر گرما گرم بحث ہوئی. وفاق اور پنجاب حکومت نے نون لیگ کے خلاف مقدمے کی پیروی نہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. اویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس, کیا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ کے اجلاس میں؟ دیکھیں یہ معاملہ زیر بحث رہا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں, اور ہمارے نہایت معتبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ دو فیصلے ہوئے ہیں. ایک کہ وفاق اور صوبائی حکومت اس مقدمے کی پیروی نہیں کرے گی, اور دوسرا بڑا فیصلہ جو ہمارے ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد وزیراعظم آزاد کشمیر کا نام جو ہے وہ نکال لیا جائے گا. اور جو بات جو ہوئی ہے کہ وزیراعظم ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں شیریں مزاری, فواد چودھری سمیت دیگر وزراء جو ہیں وہ اس FIR کے مخالف تھے, لیکن دو اہم وزیر فاروق نسیم اور شہزاد اکبر نے کہا ہے, اس نے تجویز دی ہے کہ اس مقدمے کی اس میں جو مزید انٹروین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو اسی طرح چلنے رہنے دیا جائے. اور اس پہ جو شیریں مزاری نے بولا ہے کہ یہ بیسیکلی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. فواد چودھری نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے کہ غداری کے مقدمے بنائے جائیں. لیکن جو دو وزراء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مزید آگے چلنا چاہیے, اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آگے چل کے جو ہے یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا, لیکن انٹروین نہیں کیا جائے گا. اور بہت جلد. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سندھ حکومت جزیروں کے معاملے پر آرڈیننس تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وفاقی حکومت کو آرڈیننس واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا. مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ وفاق نے اختیارات سے تجاوز کیا, زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہے. ناصر حسین شاہ بولے صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. آزاد نوریو کی رپورٹ دیکھیے. وفاق اور سندھ میں پھر ٹھن گئی. تعلق آرڈیننس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا. جزیروں پر شہر تعمیر کرنے والے وفاقی سرکار کے فیصلے کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. سندھ کابینہ نے صدارتی آرڈیننس کو مسترد کر دیا. اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے, جو بھی آئینی طور پر بھی, اور اس میں کئی ہماری عدالتوں کے آرڈرز بھی ہیں, ان کے فیصلے بھی ہیں, جس میں یہ وضاحت ہے کہ جو بھی زمین ہوگی وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. تو یہ کیسے اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ زمین ان کی ہے؟ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کا اجرا کر کے وفاق نے اختیارات سے تجاوز کیا. اس آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ کسی بھی آئیلینڈ کو اپنا شیڈیول امینڈ کر کے وفاق کی پراپرٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ قانونی اعتبار سے, آئینی اعتبار سے پاسبل نہیں ہے. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل سامنے لایا جانے والا آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے. ایسی ترقی نہیں چاہتے جس میں سندھ کے لوگوں کی ترقی نہ ہو. جزیروں پر بسنے والے ماہی گیروں کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ آزاد نیریو 24 نیوز کراچی. خیبر پختونخوا میں غیر ملکیوں کو جعلی شناختی کارڈ پر پاسپورٹ جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے. پاسپورٹ آفس پشاور سے 50 سے زائد کوہاٹ میں بھی سسٹم کو چیٹ کر کے 80 سے زائد غیر ملکیوں کو پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں. نئے DG پاسپورٹ ڈاکٹر نعیم رؤف نے اسکینڈل کی چھان بین کا حکم دے دیا ہے. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. بیورو چیف صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. صغیر, اس ضمن میں کیا احکامات جاری ہوئے ہیں؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے جعلی پاسپورٹ بنانے کا انکشاف ہوا ہے غیر ملکیوں کو, اور جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ غیر ملکیوں کی وہ افغانی ہے. اور اس میں جو پشاور ہے اس میں 50 سے زائد جو ہیں وہ ایسے پاسپورٹ جاری کیے گئے غیر ملکیوں کو. اس کے علاوہ کوہاٹ میں 80 سے زائد جو ہے وہ غیر ملکیوں کو جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ سسٹم کو چیٹ کر کے
پاسپورٹ جاری کیے گئے. اہم انکشاف یہ ہوا ہے اور یہ دستاویزات کے ساتھ موجود ہے, اس کا ثبوت بھی موجود ہے. لیکن جو ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو پشاور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جو کہ اس میں مبینہ طور پر ملوث تھے, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, جبکہ کوہاٹ کے ڈپٹی اسسٹنٹ جنرل جو ہے ان کے بھی جو ہے خلاف کارروائی تک محدود ہے. جی ٹھیک ہے سگے چودھری, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی کے علاقے شیر شاہ میں گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید قائم خانی, بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے ابھی؟ بالکل جی, آگ پر جو ہے قابو پا لیا گیا. اب وہ جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے. کولنگ کے عمل میں مزید جو ہے وہ فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ لگے گا. گودام جو ہے وہ تقریباً 500 گز کے اوپر محیط تھا اور گراؤنڈ پلس 2 بلڈنگز پر جو ہے وہ بنایا گیا تھا, جس کے باعث دونوں فلور کے اوپر جو ہے وہ آگ لگی تھی. آگ کے باعث تیسرے درجے کی آگ تھی. آگ نے جو ہے وہ عمارت کو بھی نقصان پہنچایا. 10 سے زائد فائر ٹینڈر, براؤزر اور اسنارکل کی مدد سے جو ہے وہ آگ بجھانے کا عمل جو ہے وہ کیا گیا اور فائر بریگیڈ نے تقریباً 5 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پایا. اس وقت جو ہے وہ کولنگ کا عمل جاری ہے. مزید جو کچھ ٹائم لگے گا جس کے بعد مکمل آپریشن کر لیا جائے گا. اس وقت بھی جو ہے وہ فائر بریگیڈ عملہ یہاں پر موجود ہے اور اپنے کام کے اندر مصروف ہے. تینوں اطراف سے جو ہے وہ گودام کے تینوں دروازے کھول کر جو ہے وہ گاڑیاں اور فائر ٹینڈرز جو ہے وہ لے جائے گئے تھے اور آگ پر جو ہے وہ آپریشن کیا گیا تھا. اب سے کچھ دیر کے بعد فائر بریگیڈ آفیسر جاوید قائم خانی, بہت شکریہ آپ کا. لاہور میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ملک بھر سے زائرین بڑی تعداد میں داتا دربار پر حاضری دے رہے ہیں. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد بھٹی, بتائیے گا عقیدت کے کیا مناظر ہیں یہاں پر؟ بالکل, داتا علی حجویری کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. آج پہلا روز ہے سالانہ عرس کا. زائرین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر مزار پر حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں. دھمال بھی ڈالی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سبیل کا اچھا خاصا وہ انتظام کیا جا رہا ہے. جو یہاں پر سبیل انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1962 سے لے کر اب تک جو ہے یہ سبیل کا سلسلہ جاری ہے, جس میں باقاعدہ طور پر بڑے بہترین انداز سے ویل ڈیولپ طریقے سے سبیل جو دودھ ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. انتظامیہ کے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چور صاحب, بتائیے گا کہ یہ سبیل کا سلسلہ 1962 سے جاری ہے, بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگ یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر جیسے ہر سال جو ہے نا تبدیلی لا رہے ہیں ہم. ماشاءاللہ بہتر سے بہتر نظام لا رہے ہیں ہر سال. اور دودھ کو چیک بھی کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر فوڈ پوائنٹ کی طرف سے, جو فوڈ اتھارٹی کے لوگ اتھارٹی بھی ہے, ہماری بھی ٹیمیں ہیں جو فوڈ ٹیکنالوجیز ہیں, وہ بھی بیٹھی ہیں دودھ چیک کر کے جو ہے نا وہ آگے چل ہو کے جا رہا تھا. جی, باقاعدہ طور پہ جو یہاں پر دودھ لایا جاتا ہے اس کو فوڈ اتھارٹی کے لوگ اور انتظامیہ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کو چیک کرتے ہیں, پھر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا. اپنی ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا شمالی علاقہ جات کا پہلا دورہ ہے. شمالی علاقہ جات کے پہاڑ اور مناظر بہت خوبصورت ہیں. کہتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے. موسم کی تبدیلی کا شمالی علاقہ جات پر بھی اثر ہو رہا ہے. یہ میرا پاکستان کے شمالی علاقوں کا پہلا وزٹ ہے. یہاں کے مناظر اور پہاڑ بہت خوبصورت ہے, یعنی پوری دنیا میں زیادہ مشہور و خوبصورت ہے. لیکن موسم کی تبدیلی کا یہاں بھی اثر ہو رہا ہے. And that climate change is a real challenge for us all. Pakistan has more glacial ice than any other country in the world outside the polar regions. And that ice is responsible for 50% of Pakistan's water needs, water for 220 million people. So it's really important that we work together to tackle climate change and of course the melting that is happening. So UKAID is working here in the north of Pakistan to help local communities deal with climate change, help with disaster relief, with flood response, with renewable energy, and to help support vulnerable communities in their livelihoods. کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے ویکسین کی تیاری میں دنیا کے بڑے ممالک سرگرم ہیں. آج بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں امریکی کمپنی نووا ویکس کے اشتراک سے ویکسین کا ٹرائل ہوا. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. بیورو چیف اعجاز فضل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, گزشتہ برس جب سے کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس وقت سے ہی اس کی ویکسین کے حوالے سے دنیا میں کام جاری ہے. ٹرائل آج بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں بھی ہو رہا ہے, جو کہ امریکہ کی ایک
कंपनी है बायोटेक्नोलॉजिकल नोवावैक्स, उसके इश्तराक से ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए जा रहा है। ये इंस्टीट्यूट नेशनल हेल्थ सर्विसेज के ज़ेर कंट्रोल चल रहा है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त इस ट्रायल के ऊपर हैं कि इसके क्या नताइज बरामद होंगे। जी एजाज फजल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, जिसमें शहजादा चार्ल्स ने आमों का तोहफा भिजवाने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया है। शहजादा चार्ल्स का ख़त में कहना है कि पाकिस्तान के बेहतरीन आमों का तोहफा वसूल करके खुशगवार हैरत हुई। आमों का तोहफा भिजवाने पर आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी आम बेहद लजीज हैं। मैं और मेरी बीवी आमों के इस शानदार तोहफे के मोतरफ हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, जिसमें शहजादा चार्ल्स ने आमों का तोहफा भिजवाने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।